اسامہ کا لشکر روانہ ہوا تو حضرت ابو بکر کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ کی تعظیم و تکریم کس قدر ہے۔ اے خلیفہ رسول، اسامہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا۔ نہ میں سوار ہوں گا نہ تم پیدل چلو گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں، اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ حضرت عمر بھی لشکر میں شامل تھے۔ حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ انہیں مدینہ میں حضرت عمر کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر کو مدینے میں رکھ لوں، مجھے ان کی ضرورت ہے، مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو لشکر سے نکال کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر نے ذرا بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، بدعہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک دنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کے نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہوں گے، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ بندھا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدو، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی 1 ربیع الثانی 11 ہجری کو ہوئی تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق حضرت خالد بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ سپہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینے میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں حضرت ابو بکر نے خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے 1000 پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید کو ابو بکر نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں جہاں بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی ہے۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لیا تو خالد کے پاس کچھ آدمی آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد ذرا انتظار کریں تو طلیحہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی تو قبیلہ تئی کے کم و بیش 500 آدمی خالد کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ تئی کے 500 آدمی لے کر جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے مسلح ہو کر آئے۔
اس طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص عینیہ اس کے عینیہ اس کے ساتھ تھا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حسن تھا۔ رسول کریم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عینیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا تھا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد کو پتا چلا کہ طلحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا، ان دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ خالد نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمی عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری، ان دونوں کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا نہ دکھائی دیا۔ کچھ اور آگے گئے تو 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، تبری اور قاموس کے مطابق یہ دونوں آگے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مؤرخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے کہ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر قتل کر دیا۔ خالد آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ عینیہ طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر طلحہ کے پاس گیا اور طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عینیہ نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبریل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھیں۔ عینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجھلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے، طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عینیہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ یہ کہ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عینیہ کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا ریب، ایسے ہی ہوگا۔ عینیہ نے غصے سے کہا، وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عینیہ دوڑتا ہوا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد تماشا دیکھنے لگا۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ اب کیا حکم ہے؟
طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا، اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کے بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔